بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر معتمد کے لیے اس روز بد کی ابتدا ہو گئی جس کی وہ توقع اور امید بھی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ ایک روز اس کا بیٹا رشید انتہائی غصے اور مایوسی کی حالت میں اس وقت اس کے پاس آیا جس وقت معتمد، اس کی بیوی اور رشید کی ماں ریمیکیا دونوں بیٹے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ رشید آتے ہی بڑک اٹھا اور بارود کی طرح پٹ پڑا۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ امت کے اندر نفاق، مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کریں، لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں مانی۔ میں نے خلوص کے ساتھ آپ کو مشورہ دیا تھا کہ ذکر بن ادریس، غیدر بن شبیب اور زیدون بن مسلم جو سیر بن ابی بکر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں مسلمانوں کی بہتری اور بلائی اور فوج مندی کے لیے کام کرنے دیں، لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اب آپ اس برے وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جس کی میں نے پہلے سے آپ کو تنبیہ کر دی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رشید جب خاموش ہوا تب اسے رکنا پڑا، اس لیے کہ اس کی ماں ریمیکیا اسی جیسے کھولتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کون سا برا وقت ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگا ہے؟ اس پر رشید نے پھر پہلے جیسے لہجے میں کہنا شروع کیا، شہر کے اندر کلبلی، شہر کے اندر ایک بغاوت کی فضا پھیلنے لگی ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ ذکر بن ادریس، غیدر بن شبیب اور زیدون بن مسلم کے خلاف حرکت میں آ رہے ہیں، اور وہ شہر کے اندر کہیں روپوش ہو چکے ہیں، اور شہر کے اندر اب یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ سیر بن ابی بکر ایک بہت بڑا لشکر لے کر آج اشبیلیہ پہنچ جائے گا اور شہر کا محاصرہ کر لے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اشبیلیہ شہر کے سب لوگ نہ آپ کے ہم نوا ہیں نہ آپ کے حق میں ہیں۔ اشبیلیہ کے لوگ اندلس کے مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد اور یکجہتی چاہتے ہیں، جبکہ آپ ایسے سارے کاموں کے خلاف حرکت میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت کا اندازہ لگائیں جب آج سیر بن ابی بکر اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے گا اور شہر کا محاصرہ کر لے گا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے شہر کا دفاع کر سکتے ہیں؟ رشید کی یہ گفتگو سن کر معتمد بڑک اٹھا کہنے لگا، بالکل، میں سیر بن ابی بکر کے سامنے اشبیلیہ شہر کا دفاع کروں گا۔ اگر وہ لشکر لے کر اشبیلیہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو کیا ہم نہتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس بھی لشکر ہے، شہر کی فصیل پر پہلے ہی ہمارے لشکری مستعد ہیں، شہر کے اندر جو لشکر ہے اسے بھی آج مستعد کر دیا جائے گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں سیر بن ابی بکر کیسی اشبیلیہ شہر کو فتح کرتا ہے اور کیسے شہر کے حصار کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد معتمد جب خاموش ہوا تب رشید عجیب سی مایوسی کے انداز میں کہنے لگا، آپ اب بھی میری بات کو نہیں سمجھ رہے۔ سیر بن ابی بکر یوں ہی اپنا لشکر لے کر اشبیلیہ کا رخ نہیں کر رہا۔ میرے باپ، یاد رکھیے گا، آپ جو اپنے 3 نامور سالاروں اور ان کے اہل خانہ کے پیچھے پڑے ہیں تو ان تینوں کے بہت سے حمایتی شہر کے اندر بھی موجود ہیں، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ انہی نے ساری صورتحال کی خبر سیر بن ابی بکر کو کر دی ہے، اور سیر بن ابی بکر اب اپنا لشکر لے کر اشبیلیہ کا رخ کر رہا ہے۔ میرے باپ، اس معاملے کو معمولی نہ سمجھنا، سیر بن ابی بکر اشبیلیہ کو فتح کیے بغیر نہیں جائے گا، اور جب وہ شہر کو فتح کرے گا تو ذکر بن ادریس، غیدر بن شبیب اور زیدون بن مسلم جو ابھی تک اشبیلیہ شہر کے اندر ہی روپوش ہیں اور ان کے اہل خانہ بھی چھپے ہوئے ہیں، سیر بن ابی بکر کے ہاتھوں شہر کی فتح ہونے کے بعد یقیناً وہ اپنی روپوشی سے باہر آ جائیں گے، اس لیے کہ انہی کی مدد کے لیے سیر بن ابی بکر آ رہا ہے۔ چنانچہ شہر کی فتح کے بعد میری، آپ اور ہمارے سارے لواحقین کی حالت قیدی اور اسیر کی سی ہوگی۔ یاد رکھنا، اس موقع پر سیر بن ابی بکر ذکر بن ادریس اور اس کے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہمارے لیے سزا تجویز کرے گا۔ آپ نے جو ذکر بن ادریس کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیا اس سلوک کے بعد آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ذکر بن ادریس سیر بن ابی بکر کو مشورہ دے گا کہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو معاف کر دیا جائے؟ آپ نے ان تینوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے، اور ویسی ہی انتقامی کارروائی اب ایک ابتلا و عذاب اور اذیت کی صورت میں اشبیلیہ شہر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد معتمد کا بیٹا رشید جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ ریمیکیا جو اس سے پہلے بڑک اٹھی تھی بجھی ہوئی شمع کی طرح خاموش اور اداس ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر معتمد اپنے بیٹے رشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، میں نے تیرے ذمہ بھی یہ کام لگایا تھا کہ تو کسی نہ کسی طرح اشبیلیہ شہر میں ذکر بن ادریس اور ان کے دونوں ساتھی سالاروں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور یہ بھی جانو کہ انہوں نے اب اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہاں روپوشی اختیار کر رکھی ہے۔ لیکن میرے بیٹے، اس سلسلے میں تم بھی ناکام رہے۔ اگر ان تینوں کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم نے تلاش کر لیا ہوتا اور اس وقت وہ ہمارے پاس ہوتے اور سیر بن ابی بکر اپنے لشکر کے ساتھ اشبیلیہ شہر کا محاصرہ کر لیتا
تو میں سیر بن ابی بکر کی طرف پیغام بھجواتا کہ اگر وہ شہر کا محاصرہ ترک نہیں کرے گا اور اپنا لشکر لے کر واپس نہیں جائے گا تو میں ذکر بن ادریس، غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم اور ان کے اہل خانہ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پھر میں دیکھتا سیر بن ابی بکر کیسے اپنا لشکر لے کر واپس نہ جاتا۔ معتمد کے ان الفاظ پر رشید نے بیزاری کا اظہار کیا، کہنے لگا، اے میرے باپ، آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو انہونی ہیں، آپ وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں جن پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ سیر بن ابی بکر کو یہ دھمکی دیتے کہ اگر وہ لشکر کو واپس نہ لے کر گیا تو آپ ان تینوں سالاروں کو قتل کر دیں گے، اور سیر بن ابی بکر نہ جاتا اور آپ انہیں قتل کر دیتے، تو اے میرے باپ، سیر بن ابی بکر تو بہت دور کی بات، اشبیل شہر کے لوگ بغاوت کر کے قصر پر چڑھ دوڑتے اور ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ میں اب بھی شہریوں کے اندر سے آ رہا ہوں، شہر کے اندر بغاوت کے شعلے آہستہ آہستہ اٹھنے بڑکنے لگے ہیں، اور اگر آپ نے حالات پر گرفت نہ کی تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں شہر میں داخل ہونے کے لیے سیر بن ابی بکر کو زیادہ تگدو نہیں کرنا پڑے گی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ شہر کے لوگ خود ہی اس کے لیے شہر پناہ کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیں گے، اور وہ جب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا تو اس کے داخلے کے ساتھ ہی ذکر بن ادریس اور اس کے دونوں ساتھی سالاروں اور ان کے اہل خانہ کے اچھے دنوں اور ہمارے برے دنوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ رشید کی اس گفتگو کا معتمد نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، بیٹے اس موضوع کو چھوڑ دو، آؤ اب شہر کی حفاظت اور اس کے تحفظ کا سامان کریں۔ اس کے ساتھ ہی معتمد باہر نکلا، رشید اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ریبیکیا گردن جھکائے اشبیلے کے قصر کے دوسرے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ ان دنوں جو معتمد کی حالت تھی اس سے متعلق مورخین کچھ اس طرح لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت سیر بن ابی بکر، ذکر بن ادریس اور اس کے ساتھی یک کے بعد دیگرے شہروں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو بڑھا رہے تھے، تب معتمد کی حالت بڑی نازک ہو گئی۔ اسے بھی اپنا شہر چھن جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے اندلس میں مسلمانوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں اور ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ چنانچہ معتمد کی اس حالت سے متعلق مورخین لکھتے ہیں، اس نازک وقت میں معتمد کو صرف ایک شخص سے کچھ امید باقی تھی جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اور یہ نصرانی بادشاہ الفانسو تھا۔ معتمد نے اس سے مدد چاہی اور مدد کے معاوضے میں بڑے بڑے انعاموں کا وعدہ کیا۔ تب الفانسو نے مدد دینے کا اقرار کیا تھا اور وعدہ ایفا بھی کیا، یعنی اپنے سپہ سالار فانیس کو بہت بڑا لشکر دے کر روانہ کیا۔ لیکن الفانسو اور اس کے سپہ سالار فانیس کی بدقسمتی کے اسے شکست ہوئی اور شکست اٹھا کر فانیس بھاگ گیا۔ فانیس کے شکست کے بعد جو حالات معتمد کے لیے پیش آئی اس سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں، اس شکست کی خبر معتمد کے لیے ایک عظیم صدمہ ثابت ہوئی، لیکن پھر بھی ہمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دربار کے نجومی بھی اچھی خبریں اور اچھے خواب سنا کر ہمت بڑھاتے رہے۔ جب تک نیک فالیں نکلتی رہیں، معتمد کو امید رہی کہ پردے غیب سے کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور پیدا ہو جائے گی کہ اس کی سلطنت قائم و دائم رہے گی۔ لیکن جب نجومیوں نے بری فالیں اور خاتمہ کے قریب آنے کی خبریں سنائی، جن میں سے ایک خبر یہ بھی تھی کہ ایک شیر اپنے شکار پر جس لگانے کو ہے، تو معتمد کے دل پر غم کی گٹھائیاں چھا گئیں، اور شہر کو مرابطین سے بچانے کا جس قدر کام تھا وہ اس نے اپنے بیٹے رشید کے سپرد کر دیا۔ مورخین مقصد اور اس کے شہر اشبیلے سے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ اس اسلامی بدخواہوں نے جو ایک حکمران اور حاکم کی حیثیت سے معتمد کو پسند نہیں کرتے تھے، شہر کو سیر بن ابی بکر کے حوالے کرنے کی سوچ رہے تھے۔ شہر کے لوگوں میں بغاوت کے آثار بھی نمودار ہو رہے تھے۔ معتمد کو ان لوگوں کا حال معلوم تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو انتقامی کارروائی کرتا، لیکن اس سے حالات مزید خراب ہو جاتے۔ بس اس نے صرف اس بات کو کافی سمجھا کہ ایسے لوگوں کو نظر میں رکھا جائے، لیکن آخر میں معتمد کتنے لوگوں کی نگرانی کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان حالات میں شہر کے لوگ مرابطین سے یعنی سیر بن ابی بکر سے رابطے قائم کرنے لگے۔ اسی دوران سیر بن ابی بکر بھی اپنا لشکر لے کر اشبیلے پہنچ گیا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ پہلے دن کا حال لکھتے ہوئے مورخین مزید لکھتے ہیں کہ آتے ہی سیر بن ابی بکر نے شہر پر دعویٰ بول دیا اور اسے معتمد پر بڑا غصہ اور غضب تھا۔ چنانچہ ایک جگہ سے ہمت کر کے سیر بن ابی بکر کے لشکر کے ایک حصے نے شہر پناہ کے اندر سوراخ پیدا کر دیا، لیکن جہاں سوراخ پیدا کیا گیا تھا وہاں ایک خاصا بڑا لشکر معتمد کا موجود تھا۔ چنانچہ اس سوراخ سے جب سیر بن ابی بکر کے لشکری داخل ہوئے تو انہیں واپس جانا پڑا، اور معتمد نے ہمت کر کے فصیل کے اندر پڑنے والے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ دراصل سیر بن ابی بکر شہر پر کوئی بڑا حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسا اگر وہ کرتا تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا، اور سیر بن ابی بکر ایسا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ کچھ اس طریقے سے اشبیل شہر کو فتح کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا نقصان بھی نہ ہو اور اشبیل شہر بھی فتح ہو جائے۔
चुनाचे पहली कार्रवाई के तौर पर सीर बिन अबी बकर ने एक कदम उठाया। अशबीला शहर चूंकि दरियाई कबीर के किनारे था और दरियाई कबीर के अंदर अशबीले की हुकूमत के जहाज खड़े रहते थे। यही अशबीले की हुकूमत का एक तरह से बहरी बेड़ा था। ये बहरी बेड़ा जो मुतमिद का था, दरिया कबीर में से होता हुआ समंदर की तरफ भी जा सकता था। चुनाचे मुतमिद को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए सीर बिन अबी बकर ने सबसे पहले अशबीले के वो जहाज जो उस वक्त दरियाई कबीर के अंदर खड़े थे उन्हें तबाह कर दिया। जहाज़ों के तबाह होने के बाद शहर के अंदर एक बददिली और सरासीमगी फैल गई और शहर के लोग ये ख्याल करने लगे कि अब शहर को महफूज रखना मुतमिद के लिए किसी भी सूरत मुनासिब नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि वो शहर को सीर बिन अबी बकर के हवाले कर दे। कार्रवाई करने के बाद सीर बिन अबी बकर अब फिर तीसरे पहर शहर पर हमला आवर हुआ। शहर की फसील का एक हिस्सा उसने अपनी लश्कर के साथ तोड़ फेंका और शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। इस तरह बगैर किसी कत्लेआम के सीर बिन अबी बकर शहर में दाखिल हुआ था। शहर के लोग पहले ही मुतमिद को पसंद नहीं करते थे, उससे नाला थे। लिहाजा शहर के लोगों ने सीर बिन अबी बकर के शहर में दाखिल होने पर खुशियों और तमानियत का इजहार किया। इस मौका पर अशबीले के कसर की हिफाजत के लिए उसके गिर्द पहरा लगा दिया गया था और शहर के अंदर मुनादी करा दी गई थी कि ज़िक्र बिन इदरीस, गैरदर बिन शबीब और जैदून बिन मुस्लिम जहाँ कहीं भी हों बाहर आ जाएं। ये ऐलान होना था कि वो तीनों मुतमिद के लश्कर के कुछ सालारों के साथ घोड़ों पर सवार उस सिमत आते दिखाई दिए जहाँ उस वक्त सीर बिन अबी बकर और दाऊद बिन आयशा खड़े थे। करीब आकर वो घोड़ों से उतरे, सब एक दूसरे से गले मिले। इस मौका पर सीर बिन अबी बकर ज़िक्र बिन इदरीस और उसके दोनों साथियों को मुखातब करके कहने लगा, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम लोगों को मुतमिद की वजह से ऐसे हालात का सामना करना पड़ा, इसलिए कि अपने लवाहिकीन को लाने के लिए मैंने ही तुम लोगों को भेजा था। मैं नहीं समझा था कि ये मुतमिद इस कदर वादा खिलाफ साबित होगा और मुसलमानों की ना इत्तिफाकी और बेजहती के लिए काम करेगा। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। पहले ये कहो कि तुम लोगों के अहल खाना कहाँ है। इस पर ज़िक्र बिन इदरीस कहने लगा, आप बेफिक्र रहें, मुतमिद के लश्कर के अंदर कुछ सालार जो इससे पहले हमारे साथ काम करते रहे हैं उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। साथ ही अपनी करीब खड़े कुछ सालारों की तरफ ज़िक्र बिन इदरीस ने इशारा भी किया था। इन्होंने ही हमारी सलामती का अहतमाम तहखानों में किया। अब हम आपकी तरफ आए हैं और हमारे अहल खाना अपने घरों की तरफ चले गए हैं, इसलिए कि शहर के अंदर अब अमन हो गया है। सीर बिन अबी बकर ने सबसे पहले उन सालारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन तीनों की सलामती और इनके अहल खाना की हिफाजत के लिए काम किया था। इसके बाद अपने सारे सालारों के साथ मिलकर सीर बिन अबी बकर शहर का नज़्म व नसक दुरुस्त करने लगा था। अभी तक कसर के अंदर मुतमिद मौजूद था, उसके साथ उसके लश्कर का एक हिस्सा भी था। चुनांचे इस मौका पर उसकी कैफियत बयान करते हुए मौरखीन लिखते हैं, मुतमिद अपने कसर में था, उसकी बेगमात भी उसके साथ थीं और वो रो रही थी। उनके दोस्त और उनके हवाख्वा उन्हें समझा रहे थे कि वो कसर से निकलकर सीर बिन अबी बकर की तरफ जाएं और इताअत कबूल कर लें, मगर मुतमिद ऐसा ज़िद्दी, ऐसा हठधर्म था कि हर एक के समझाने के बावजूद इनकार करता रहा। चूँकि शायर था, लिहाजा नामुरादी व नाकामी और बदबख्ती के इस मौके पर भी उसने कुछ अशआर कहे और उन अशआर का तर्जमा कुछ इस तरह था, जब मेरे आंसू बहने बंद हुए और दुखते हुए दिल को सुकून हुआ तो लोगों ने कहा, रज़ा क़ज़ाए मुब्तदाए सियासत है, लिहाजा तेरी जानब से मराबतीन के लिए इताअत ज़ाहिर होनी चाहिए। लेकिन वाक़या ये है कि इस जामे ज़िल्लत से ज़हर हिलाहिल मेरे लिए शेरी हैं। अगर दुश्मन ने मेरी कलमरो मुझसे छीन ली है और लश्करी ने मेरा साथ छोड़ दिया है तो क्या हुआ, मेरा दिल तो हनूज पहलू में है। फसली ने अभी तक दिल को तो नहीं छोड़ा, फितरी शराफत तो मुझसे चीनी नहीं गई। क्या शराफत जो आला दर्जे की चीज़ है चीनी जा सकती है। जिस रोज़ मैंने दुश्मन पर हमला किया तो मैंने ज़रा नहीं पहनी थी। मैंने इस शान से मुकाबला किया कि बजस कुर्ते के और कोई चीज़ जिस्म को ढकने वाली न थी। मैं अपनी जान पर खेल गया ताकि जिस्म से खून निकलने के बाद जान भी निकल जाए। मेरी मौत में ताख़ीर हो गई, मगर मेरी ख्वाहिश कभी न थी कि ज़िल्लत व इताअत कबूल करूँ। बहरहाल अशबीले में हालत यही थी कि अशबीले शहर पर सीर बिन अबी बकर और उसके सालारों का कब्जा हो गया था और मुतमिद की हुकूमत उसके कसर तक महदूद रह गई थी। मुतमिद ने शुरू में अपने बेहिख्वाओं और अपने साथियों का यह मशवरा कबूल करने से इनकार कर दिया था कि वो सीर बिन अबी बकर की इताअत कबूल करे, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी ताकत व क़ुव्वत तो सिर्फ कसर तक महदूद है और ये कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा और ये जो कुछ उसने खोया है उसकी हिमाकतों और उसकी गद्दारी की वजह से हुआ है, तब उसने अपने बेटे रशीद को सीर बिन अबी बकर के पास इस उम्मीद के साथ भेजा कि शायद सुलह की कुछ शर्तें मंजूर की जाएं। लेकिन मुतमिद की ये उम्मीद भी बेकार साबित हुई। चुनांचे अपने बाप के कहने पर रशीद फिर सीर बिन अबी बकर की खिदमत में हाजिर हुआ।
اس وقت سیر بن ابی بکر کے پاس اس کے سارے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اپنے باپ کا پیغام رشید نے سیر بن ابی بکر کے سامنے پیش کیا۔ رشید کی اس استدعا کے جواب میں سیر بن ابی بکر نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے مسلمانوں اور عالم اسلام کے خلاف اپنے باپ کا رویہ دیکھا۔ بظاہر مسلمانوں کی یکجہتی و اتفاق، تعاون اور اتحاد کی باتیں کرتا تھا، لیکن جب میری طرف سے ذکر بن ادریس، غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم اپنے اہل خانہ کو یہاں لینے کے لیے آئے تو انہیں زندان میں ڈال دیا اور یہ دھمکیاں دی کہ وہ میرے لشکر سے نکل جائیں اور اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن بعد تمہیں تمہارے اہل خانہ سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اب وہ کس منہ سے صلح کی شرائط میرے پاس بیچتا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے صلح کی جائے، یا اپنے آپ کو اس نے اب اپنے کردار اور اخلاق کے باعث اس قابل چھوڑا ہے کہ اسے دوبارہ اشبیلے کا حاکم مقرر کر دیا جائے؟ سیر بن ابی بکر کی یہ باتیں سچائی پر منحصر تھی، معقول تھی۔ رشید بیچارہ شرمندہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ جو حرکتیں اس کے باپ نے کی ہیں اس نے منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا، لہٰذا اس موضوع پر وہ سیر بن ابی بکر سے زیادہ گفتگو نہ کر سکا، جس کے جواب میں سیر بن ابی بکر نے رشید کو پیغام بھیجا، اپنے باپ سے کہہ دو کہ وہ بلا کسی شرط کے اطاعت قبول کرے۔ رشید جب واپس اپنے باپ معتمد کے پاس گیا اور اسے سیر بن ابی بکر کا پیغام دیا، تب معتمد نے اپنی مشیت کے سامنے سر جھکا دیا۔ چنانچہ اپنے اہل و عیال اور لواحقین کے ساتھ اس نے سیر بن ابی بکر کی اطاعت قبول کر لی۔ اشبیلہ شہر پر مرابطین یعنی سیر بن ابی بکر کا قبضہ ہونے کے بعد سیر بن ابی بکر نے اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کیا۔ آخر یہ طے پایا کہ معتمد کا اندلس میں رہنا درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ آنے والے دور میں ساز باز کرے گا، دوسرے جن لوگوں کے ساتھ وہ ماضی میں زیادتیاں کرتا رہا ہے اسے وہ انتقام لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ افریقی شہر طنجہ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ معتمد کو اس کے اہل و عیال سمیت، جس میں اس کی بیویاں بیٹے سب شامل تھے، جہاز میں سوار کرا دیے گئے جو اشبیلہ سے دریائے الکبیر میں لا کھڑا کیا گیا تھا۔ آخر افریقہ کی طرف جانے کے لیے معتمد اس میں سوار ہو گیا۔ بہرحال سیر بن ابی بکر کے حکم سے معتمد اپنے اہل خانہ کے ساتھ افریقی شہر طنجہ پہنچا، جہاں اسے کچھ دن مہمان کی حیثیت سے رکھا گیا۔ اس کے بعد امیر یوسف بن تاشفین، جنہوں نے اس وقت مراکش میں قیام کر رکھا تھا، اس کی طرف سے معتمد کے لیے یہ حکم آیا کہ معتمد کو مقناصہ شہر کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب یوسف بن تاشفین کا یہ حکم آیا تو معتمد کو طنجہ سے مقناصہ محافظوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راستے میں معتمد اور اس کے اہل خانہ کو لوگوں کا ایک انبوہ دکھائی دیا جو بارش کی دعا مانگنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر معتمد نے ان لوگوں کو دیکھ کر فی البدیہہ کچھ اشعار کہے۔ دراصل معتمد سے متعلق یوسف بن تاشفین کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ معتمد کو مستقل طور پر اغمات شہر میں رکھا جائے گا، لیکن چونکہ معتمد کے ساتھ اس کے اہل خانہ تھے لہٰذا اسے طویل سفر کی زحمت نہیں دی جا رہی تھی۔ چنانچہ طنجہ سے معتمد کو مقناصہ میں منتقل کیا گیا، وہاں چند ماہ تک اس کی مہمان نوازی کی گئی۔ اس کے بعد اسے اغمات پہنچا دیا گیا جو مراکش کا ایک نامور اور مشہور شہر ہے۔ اس موقع پر معتمد کے بیٹے رشید نے اپنے باپ کا بہت خیال رکھا، حالانکہ مورخین لکھتے ہیں کہ معتمد اس کے ساتھ کسی وجہ سے ناراض تھا، اس لیے کہ رشید کے خیالات عموماً اپنے باپ سے نہیں ملتے تھے۔ اب معتمد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مستقل رہائش ایک طرح سے افریقی شہر اغمات میں ہی تھی۔ اغمات میں معتمد کا بہت خیال رکھا گیا، حالانکہ اندلس میں مسلمانوں کے اتفاق و تعاون اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس معتمد نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ہر وہ برا فعل کیا جس سے مسلمانوں کی یکجہتی پارا پارا ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود اغمات میں اس سے کوئی باز پرس نہ کی گئی اور یوسف بن تاشفین کی طرف سے اسے مراعات فراہم کی گئی۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ اغمات میں قیام کے دوران رمیکیا، جو معتمد کی ہر دل عزیز بیوی تھی، سخت بیمار ہو گئی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اب اغمات میں جو اس وقت طبیب تھے انہوں نے رمیکیا کا علاج کیا لیکن تندرست نہ ہوئی۔ اس وقت افریقہ میں یوسف بن تاشفین کے پاس جو سب سے بڑا طبیب تھا وہ ابن زہرہ تھا۔ اس کا پورا نام ابو الاعلیٰ ابن زہرہ تھا۔ وہ مراکش میں یوسف بن تاشفین کے پاس قیام رکھتا تھا، لیکن معتمد نے اس کے ساتھ ایسی زیادتی اور بددیانتی کی کہ معتمد نے اس طبیب کے دادا کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ جب یوسف بن تاشفین کے بھتیجے سیر بن ابی بکر نے اشبیلیہ فتح کیا تب یوسف بن تاشفین کے حکم پر طبیب ابو الاعلیٰ زہرہ کی وہ ساری جائیداد واگزاشت کرتے ہوئے اسے واپس کر دی گئی تھی۔ اب معتمد کی غیرت، اس کی حمیت اور شرمندگی یہ گوارا نہ کرتی تھی کہ یوسف بن تاشفین سے گزارش کرے کہ طبیب ابو الاعلیٰ کو اس کی بیوی کے علاج کے لیے بھیجے، اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کا علاج ابو الاعلیٰ ہی کر سکتا ہے۔
چنانچہ جب یوسف بن تاشفین کو خبر ہوئی کہ معتمد کی بیوی رمیکیا سخت بیمار ہے اور ابو الاعلیٰ کا علاج چاہتی ہے، تب یوسف بن تاشفین نے اپنے طبیب ابو الاعلیٰ کو معتمد کی بیوی رمیکیا کا علاج کرنے کے لیے مراکش سے اغماد روانہ کیا۔ ابو الاعلیٰ کے ساتھ حالانکہ معتمد کی سخت دشمنی تھی، ابو الاعلیٰ معتمد کو پسند بھی نہیں کرتا تھا، لیکن یوسف بن تاشفین نے ابو الاعلیٰ کو بھیجا اور ابو الاعلیٰ نے بڑی محنت سے رمیکیا کا علاج کیا اور رمیکیا تندرست ہو گئی۔ تب معتمد ایک طرح سے یوسف بن تاشفین اور طبیب ابو الاعلیٰ زہرہ کا معتقد ہو گیا تھا۔ بہرحال معتمد نے اپنی بقیہ زندگی کے دن اب اپنے اہل خانہ کے ساتھ افریقی شہر اغماد میں گزار دیے تھے۔